السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے وہ ہے تھامس تھیوری آف دا اسٹیٹ آف نیچر اینڈ نیچرل رائٹس۔ سب سے پہلے ہم تھامس ہابس کا بریفلی انٹروڈکشن کو دیکھیں گے کہ تھامس ہابس 15 اپریل 1588 کو انگلینڈ میں پیدا ہوئے۔ یہ 17ویں صدی کے مشہور فلاسفر تھے۔ ان کے نظریات تھے اسٹیٹ آف نیچر اور نیچرل رائٹس، یعنی ان دو نظریات کی بنا پر انہیں شہرت حاصل ہوئی تھی۔ انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی آکسفورڈ میں اپنی تعلیم حاصل کی۔ ان کا انتقال 4 دسمبر 1679 میں انگلینڈ میں ہوا۔ تو اس طرح سے یہ ہوا ان کا بریفلی انٹروڈکشن۔ اس کے بعد ہم تھامس ہابس کا جو نظریہ ہے دا اسٹیٹ آف نیچر، ہم اس کو تفصیلی دیکھتے ہیں کہ تھامس ہابس نے جو نظریہ پیش کیا اسٹیٹ آف نیچر وہ ہے، یعنی انہوں نے اس نظریے کی شروعات حالت فکری سے کی ہے۔ حالت فکری یعنی ایک منظم سماج، ایسی حالت جہاں منظم سماج یا حکومت کے بغیر لوگ رہتے تھے، اس کو کہتے ہیں حالت فکری۔ یعنی ایسی حالت میں لوگوں کی زندگی گزرنا جہاں پر ایک منظم سماج نہ ہو اور نہ حکومت موجود ہو۔ بغیر سماج کے اور بغیر حکومت کے جس حالت میں لوگ پہلے رہتے تھے، وہ جنگلوں کی سی حالت، یا پھر جنگلوں میں رہتے تھے، وہاں پر سماج نہیں تھا، حکومت نہیں تھی، اس حالت کو کہتے ہیں حالت فکری۔ تو آگے وہ کہتے ہیں کہ اپنے نظریے میں کہتے ہیں کہ ویسی حالت میں انسان کو 2 باتیں کنٹرول کرتی تھیں۔ اب وہ اپنے اس نظریے کی شروعات کر رہے ہیں کہ 2 باتیں کنٹرول کرتی تھیں، وہ ہے انفرادی انا اور تحفظ ذات کی جبلت۔ انفرادی انا یعنی ہر انسان خود اپنے آپ کا ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ ہم ہی سب کچھ ہے۔ تو اس طرح سے انفرادی انا، اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھنا، اور تحفظ ذات کی جبلت، یہ فطرت میں ہی ہے۔ انسان خود اپنی حفاظت کرنا چاہتا ہے، خود اپنی حفاظت کرنا چاہتا ہے اور تمام نقصانات سے بچنا چاہتا ہے، جان کی یا مال کی یا کسی بھی چیز کی۔ پہلے تحفظ ذات کی جبلت، اس میں 2 باتیں متحرک ہوتی ہیں انسان میں، انفرادی انا، اپنے بارے میں سوچا جائے یا پھر اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھا جائے، یہ ایک، اور دوسرا تحفظ ذات کی جبلت اور اپنی حفاظت کی جائے۔ یہ 2 باتیں انہیں ایکٹیو رکھتی تھی ہمیشہ، یہ ہابس نے بتایا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ حالت فکری میں انسان ایک مستقل جنگ کی سی حالت میں تھے، ایک جنگ کی سی حالت میں تھے۔ یعنی وہ کیوں جنگ کی سی حالت میں تھے، آگے آ رہا ہے کہ اس دوران انسان ایک مشترکہ طاقت کے بغیر رہتے تھے، یعنی ان پر حکومت کرنے والا کوئی نہیں تھا، ایک حکومت کرنے والا کوئی نہیں تھا، منظم سماج نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ جنگ کی سی حالت میں رہتے تھے۔ ایسی حالت جسے جنگ کہا جا سکتا ہے۔ اگر سماج نہ ہو، قانون نہ ہو اور ایک حکومت قائم نہ ہو مملکت میں کسی بھی جگہ پر، تو وہ حالت جنگ کی سی ہوتی ہے، یعنی منمانی طور پر زندگی گزارتے ہیں لوگ، اور وہ جنگ کی سی ایسی حالت رہتی ہے کہ ہر آدمی کے خلاف تھا، یعنی کہتے ہیں کہ ہر آدمی وہاں پر ہر آدمی کے خلاف تھا۔ تو اس طرح وہ جنگ کی سی حالت اس کو بیان کرتے ہیں۔ ایسی جنگ میں انصاف اور ناانصافی کے درمیان کوئی فرق نہیں تھا۔ وہ ان لوگوں کو انصاف کیا ہے اور ناانصافی کیا ہے اس کا پتہ نہیں تھا، کیونکہ اس جنگ میں ہر آدمی ہر دوسرے آدمی کے خلاف ہوتا تھا، یعنی ایک آدمی دوسرے انسان کے خلاف تھا، جس کی وجہ سے نہ انصاف کا پتہ تھا، نہ انصافی کا پتہ تھا، ان کے درمیان کوئی فرق ہی نہ تھا، انصاف کیا ہے ناانصافی کیا ہے انہیں پتہ ہی نہیں۔ اس لیے جو کچھ بھی ناانصافی ہوتی تھی اس پر زیادہ وہ غور نہیں کرتے تھے، اور صحیح اور غلط معلوم نہیں تھا۔ انصاف اور ناانصافی کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، یعنی کوئی سمجھ بوجھ ہی نہیں تھی کہ انصاف کیا ہے اور ناانصافی کیا ہے، کوئی مشترکہ طاقت نہیں تھی۔ وہاں پر لوگ
تنہا تنہا رہتے تھے، علیحدہ علیحدہ رہتے تھے، کوئی مشترکہ تھا، اتحاد نہیں تھا. جہاں قانون نہیں وہاں انصاف نہیں. یہ حقیقت ہے کہ جہاں پر قانون نہیں ہوتا کسی جگہ سے وہاں پر انصاف نہیں ہوتا. اگر ہم اب بھی جمہوریت میں دیکھیں گے کہ اگر کسی جگہ سے قانون نکالے جائے، کسی ریاست میں سے، کسی دیہات میں سے، کسی ضلع منڈل کہیں سے بھی قانون کو نکال دیا جائے تو پھر وہاں پر انصاف نہیں ہوگا اور وہ جنگ کی سی حالت پیدا ہو جائے گی. جبر اور دھوکہ دو فائدہ مند خوبیاں ان میں موجود تھیں. جبر اور دھوکہ، جبر کرنا، ایک دوسرے پہ ظلم کرنا اور ایک دوسرے کو دھوکہ دینا، یہ ان کی خوبیاں تھیں. انصاف اور ناانصافی نہ تو جسم کی صلاحیت ہے اور نہ دماغ کی. نہ ان میں انصاف تھا اور نہ ناانصافی، یعنی انصاف اور ناانصافی کے بارے میں تو کوئی تصور میں موجود نہیں تھا. نہ جسم کی صلاحیتیں تھیں اور نہ دماغ کی صلاحیتیں. جسم یعنی تندرست تھے، دماغ میں صلاحیتیں موجود تھیں لیکن اس کا استعمال وہ جانتے نہیں تھے. یہ وہ خوبیاں ہیں جو سماج میں رہنے والے انسان سے متعلق ہوتی ہیں. یعنی جسم کی صلاحیتیں اور دماغ کی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے انسان سماج میں قائم رہ سکتا ہے. دونوں صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے جب ہم سماج میں رہتے ہیں، لیکن اس وقت وہاں پر کوئی چیز دونوں صلاحیتیں استعمال میں نہیں آتی. انسان تنہا تھا، ایک ایسی حالت کا نتیجہ ہے جہاں کوئی جائیداد نہیں تھی. یعنی تنہا رہتے تھے اور جائیداد کا تصور وہاں پر نہیں تھا. کوئی برتن نہیں، تیرے میرے کا کوئی امتیاز نہیں. وہاں پر کوئی برتن نہیں تھا اور تیرے میرے کا امتیاز، یعنی چھوٹا بڑا اس کا خیال، احترام، عزت کچھ نہیں تھی. اور جب تک یعنی نہیں تھا، بلکہ یہ سب کچھ اس کا تھا جو اسے حاصل کر سکتا تھا. وہاں پر جو بھی چیزیں تھیں جیسے کہ پھل یا پھر پتے کھا لیں، یا تمام چیزیں جو بھی چیزیں حاصل کر سکتے تھے وہ جب تک اس کا تھا، جب تک وہ اپنے پاس رکھ سکتا تھا ان چیزوں کو، وہ اس وقت تک ہی اسی کا وہ رہتا تھا. ایسی حالت میں صنعت کے لیے کوئی جگہ نہیں، صنعت کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی. وہاں پر صنعت کا تصور بھی وہاں پر نہیں پایا گیا تھا کیونکہ فوائد غیر یقینی تھی. یعنی ان میں صلاحیتیں تھیں، جسمانی اور دماغی صلاحیتیں تھیں، لیکن اس کو استعمال کرنے کے طریقے وہ نہیں جانتے تھے اور نہ ان سے کوئی فائدہ حاصل بھی ہو سکتا تھا. جب علم ہی نہیں تھا تو فائدے کہاں سے حاصل ہو سکتے ہیں؟ تو اس طریقے سے وہ تو زمین پر کوئی تہذیب نہیں تھی. وہ اس حالت میں کوئی تہذیب وغیرہ نہیں تھی. جہاز رانی کا تصور نہیں تھا. سمندر سے درآمد کردہ اشیاء کا کوئی استعمال نہیں تھا. یعنی سمندر سے جو چیزیں، مچھلی، مونگا، دوسری چیزیں جو ہمیں حاصل ہوتی ہیں وہ حاصل تو ہوتی ہیں لیکن وہ لوگ نہیں جانتے تھے مچھلی کا استعمال یا پھر موتی، مونگا، یہ تمام چیزوں کا استعمال حاصل کرنا، پھر اسے کس طرح سے استعمال کرنا انہیں نہیں پتہ تھا. کشادہ عمارتیں نہیں تھیں، کوئی حساب کتاب وہاں پر نہیں تھا. فن تحریر بھی نہیں تھی. حساب کتاب نہیں تھا اور فن تحریر بھی نہیں تھی اور نہ حساب کتاب کوئی تھا. سماج نہیں تھا، وہاں پر کوئی سماج وہاں پر نہیں تھا. سب سے بدترین یہ تھا کہ مستقل خوف تھا. یعنی ہر طرف سے ان لوگوں کو خوف کھائے جا رہا تھا. پرتشدد موت کا خوف تھا. یعنی ہمیشہ کیا کرتے تھے وہ؟ پرتشدد موت. ہم کس طرح سے، ایک تو جنگلوں میں رہا کرتے تھے تو وہاں پر کھلے میں رہتے تھے تو وہاں جانوروں کا خوف تھا. دوسرا کیا ہے، ایک انسان کا دوسرے انسان کے مخالفت میں رہنا، جو خلاف تھے، ہر انسان دوسرے انسان کے خلاف تھا تو اس سے بھی خوف رہتا تھا. اور کب انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی وہ انہیں پتہ نہیں تھا کیونکہ ایک دوسرے کے خلاف رہتے تھے، ہر انسان ایک دوسرے کے خلاف تھا. انسان کی زندگی تنہا، بے چارگی اور تنہا تھی اور بے چارگی سے پر تھی، ناپاک تھی اور مختصر تھی. وہاں پر تہذیب نہیں تھی جس کی وجہ سے وہاں پر پاکی نہیں موجود نہیں تھی اور لوگ تنہا رہنا پسند کرتے تھے. بے چارگی تھی، یعنی اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے وہ تنہا رہنے کی وجہ سے بے چارگی کا شکار ہو گئے تھے. علم نہیں تھا. ہیبس کے مطابق حالت فطری میں رعایا سے مکمل اطاعت حاصل کرنے کے لیے کوئی مطلق طاقت نہیں تھی. مطلق طاقت نہیں تھی جس سے کہ کوئی مطلق طاقت نہیں تھی کہ وہ طاقت تمام رعایا سے اطاعت حاصل کر سکے. انا اور تحفظ ذات انسان کو اپنے ہی مفاد کے لیے
مجبور کرتا تھا۔ انا اور تحفظ ذات یعنی ایک اپنی حفاظت کر لینا، ویسی چیزیں کیا کرتی تھی، انسان کو اپنے ہی مفاد کے لیے سوچنے پر مجبور کرتی رہی تھی۔ چونکہ کوئی قانون یا صحیح غلط کا کوئی تصور نہیں تھا، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی صحیح یا غلط کا کوئی تصور بھی وہاں پر موجود نہیں تھا۔ جبر اور دھوکہ وجود میں، ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ جبر تھا اور دھوکہ وہاں پر موجود تھا۔ انسان کو ایک دوسرے سے جنگ کی حالت میں ڈھکیل دیا، یعنی یہی تمام چیزیں جو صحیح غلط کا تصور نہ ہونا اور انصاف نہ ہونا، جبر کا ہونا، دھوکہ ہونا، تو وہ حالتیں کیا ہیں، یہ تمام چیزیں کیا ہیں، ایک انسان سے دوسرے انسان کے جنگ کی سی حالت میں ڈھکیل دیے تھے۔ تمام لوگوں کو ایک جنگ کی سی حالت میں وہاں پر ڈھکیل دیے تھے، ان حالات میں وہ زندگی گزار رہے تھے۔ اگرچہ کہ وہ امن چاہتے تھے، یعنی ہر وقت وہ امن سے رہنا ہی چاہتے تھے، دوسروں سے اس کا خوف، تحفظ کے لیے اس کی بے چینی، امن تو چاہتے تھے لیکن ایک دوسرے سے خوف تھا، تحفظ کے لیے اس کی بے چینی تھی۔ ہر انسان تحفظ چاہتا ہے نا، تو بے چین ہو کرتے تھے ہم کس طریقے سے تحفظ حاصل کر سکتے، جانوروں سے یا انسانوں سے۔ خود غرضی، ہر وقت اپنے بارے میں سوچنا، انا پسند اور خود غرضی اپنے ہی لیے زیادہ سے زیادہ سوچا کرتے تھے۔ اور بنیادی ضرورت کی تکمیل کی خواہش، جیسے کہ روٹی کپڑا مکان ہے، ہم مکان تو نہیں تھا، کپڑا بھی نہیں تھا، شاید نہیں تھا، اور سب سے پہلے روٹی کی زیادہ تکمیل، یعنی وہ روٹی حاصل کر سکیں، یہ ان میں خواہش کیا ضرورت تھی، جس کو پورا کرنے کے لیے حد سے زیادہ کوشش کرتے تھے۔ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ مستقل تناؤ کی حالت میں رہتے، یہ تمام چیزوں کی وجہ سے، جیسے کہ دوسروں سے خوف اور تحفظ کی بے چینی، خود غرضی، بنیادی ضرورت کی تکمیل، یہ تمام چیزوں کی وجہ سے کیا ہے، مستقل تناؤ، نہ صرف خود مستقل تناؤ میں رہتے تھے بلکہ اپنے ساتھیوں سے، یعنی سب کا ماحول ایک تناؤ کا ماحول ہو چکا تھا۔ انسان میں وہ عامل عقل اور پرتشدد موت کا خوف نہ ہوتا تو یہی حالت غیر معینہ مدت تک جاری رہتی۔ اگر انسان میں یہی حالت ہے، جیسے کہ پرتشدد موت، دو عامل عقل اور پرتشدد موت کا خوف، عقل نہ ہوتی اور پرتشدد موت کا خوف نہ ہوتا تو یہی حالت کئی دنوں تک اب تک بھی جاری رہتی تھی۔ انسانی عقل نے اس حقیقت کو پانپ لیا کہ جنگ کی بنسبت اس سے زیادہ فائدہ مند ہے، اور پرتشدد موت کا خوف انسانی جذبات کو اس کی عقل کے ساتھ رہنے کے لیے مجبور کرتا ہے، یعنی جنگ کی بنسبت امن زیادہ فائدہ مند ہے۔ یہ عقل کہتی ہے ان کی کہ جنگ نہ کیا جائے بلکہ امن سے رہیں ہم، یہ سننے پر وہ مجبور ہو گئے تھے، عقل وہاں تک پہنچ چکی تھی۔ اور موت کا خوف انسان جذبات کو اس عقل کے ساتھ رہنے کے لیے مجبور، موت کا خوف کیا ہے، عقل مندی سے کام کرنے کے لیے مجبور کرتی تھی، اور فرد کی خوشحالی اور امن کی برقراری کے لیے انسانی جذبات پر بطور طاقت نگرانی کی جانی چاہیے، یعنی فرد کی خوشحالی کے لیے کچھ کرنا چاہیے، ان کے ذہن میں آ چکا تھا، اور امن کی برقراری کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ انسانی جذبات پر بطور قوت، یعنی ایک حاکم ہو جو انسانی جذبات، جو یہ جارحانہ جو جذبات تھے ان لوگوں کے، جو ناانصافی، تمام خرابیاں جو تھیں، اس پر ایک حکمرانی ہونی چاہیے، یہ عقل وہاں تک پہنچ چکی تھی۔ سزا کے خوف یا منافع کی خواہش کے ذریعے انسان ایک دوسرے کے ساتھ آ سکتا تھا، ہم آہنگ ہو سکتا تھا، یعنی سزا کا خوف ان لوگوں میں جو تھا یا پھر منافع کی خواہش جو تھی، تو اس کے ذریعے کیا ہو گئے تھے، انسان ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ ہیبس کے مطابق، یعنی یہ تمام چیزیں تو اسی حالت سے نکلنے کے لیے انہوں نے ایک انسان کو اپنا حکمراں بنایا، پھر انہیں یہ یقین دلایا کہ ہم تمام حقوق اپنے کیا ہے آپ کے سپرد کرتے ہیں، ہم آپ کی اطاعت کریں گے، آپ ہماری جان و مال کی حفاظت کریں۔
تو اس طریقے سے ایک معاہدے کے ذریعے اس حالت فطری سے وہ نکلے، اور ایک معاہدے کے ذریعے ایک حکمران کی اطاعت قبول کی، اور ایک معاہدے کے ذریعے حالت فطری سے نکلتے ہوئے اپنے آپ کو وہ کیا کرتے ہیں، سیو کرتے ہیں۔ یہ معاہدہ یہاں پر ان لوگوں کا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ اسٹیٹ آف نیچر کا یہ نظریہ مکمل ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اللہ حافظ۔